طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم سال 2024 کی امپورٹنٹ نیوز کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ بھارت میں یہ سال بھی بی جے پی کا رہا، پاکستان میں سیاست جوں کی توں رہی، بنگلہ دیش اسلامائزیشن کے رستے پر چل نکلا، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں سیاست کی چولیں ہل گئیں، یوکرین روس کے بیچ جنگ جاری ہے، اسرائیل، حماس، حزب اللہ اور ایران کے درمیان ڈٹا رہا، سیریا میں اسد فیملی کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ تو چلیے اب بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت کی سیاست سے۔ سال 2024 میں بی جے پی تیسری بار پاور میں آئی، کئی اسٹیٹس الیکشنز بی جے پی نے جیتے، بھارت کی اکانومی اچھی رہی، ورلڈ سٹیج پر بھارت کا نام چھایا رہا۔ تو کیا 2025 میں آپ بھارت کو کس طرف کو جاتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2024 کا سال بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ ایک تو ان کے جو ہیں الیکشنز تھے فیڈرل سرکار کے، اور اس میں بی جے پی تیسری بار اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اگرچہ اس بار ان کی کچھ سیٹیں کم تھیں میجورٹی سے، تو این ڈی اے کا کولیشن بنا، لیکن بڑی کمفرٹیبل ان کی گورنمنٹ بنی اور چل رہی ہے۔ پھر کئی کی اسٹیٹس میں وہ جیتے۔ ریسنٹ مہینوں میں ہریانہ اور مہاراشٹرا کی اسٹیٹ میں بی جے پی کی لینڈ سلائڈ وکٹری نے بی جے پی کو کانفیڈنس بھی دیا، اور رولنگ پارٹی جو ہے وہ بھی چھائی رہی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا میں کہ تیسری بار دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اپنے والیوم کے اعتبار سے وہ تیسری بار بی جے پی کی پارٹی وہاں پہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، اور اپنے 15ویں سال کے ٹینیور کی طرف ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 11ویں سال میں اب 2025 میں وہ انٹر ہوں گے، اور لگتا یہی ہے کہ کمفرٹیبلی وہ 4 سال اور اپنی حکومت کو چلائیں گے۔ تو آج کے زمانے میں جب کہ دنیا کی حکومتیں 4، 5، 10 سالوں میں میکسیمم 10 سالوں میں تھک جاتی ہیں، عوام بھی ان سے تھک جاتے ہیں، اور کوئی چانس نہیں رہتا 8-10 سالوں کے بعد ان کا اپنی پاور کو ہولڈ کرنا۔ بی جے پی نہ صرف یہ کہ 15ویں سال کی طرف یعنی بڑھ رہی ہے، ایک اور ٹینیور کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ اگر بی جے پی کی پاپولیرٹی کا یہی حال رہا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ 15واں سال مکمل کرنے کے بعد ان کی ہیٹرک تو ہو ہی چکی ہے، ان کی ہیٹرک کے بعد وہ چوتھی ٹرم میں بھی چلے جائیں اور بھی کئی اسٹیٹس میں ان کی حکومتیں بن جائیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ ان کی اکانومی بھی اچھی رہی، ورلڈ سٹیج پر بھی وہ چھائے رہے، تو کوئی اس میں شک والی بات نہیں۔ ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ایٹ دس مومنٹ ان دا ورلڈ ہے۔ ورلڈ سٹیج پہ بھی پرائم منسٹر نریندر مودی جب سے 2014 سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے بی جے پی، بھارت دونوں کو، اپنی پارٹی کو بھی، اپنے دیش کو بھی ورلڈ سٹیج پہ انہوں نے پرومیننٹ کیا، اور بھارت اور بھارتیوں کا بول بالا جو ہے وہ ہر اعتبار سے ورلڈ سٹیج پہ ہو رہا ہے۔ اکانومی بھی بہتر ہے، اگرچہ اب 2024 کے آخری جو یہ کوارٹر تھا، اس میں دنیا کی اکانومی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، بھارت کی بھی سلائٹ سی سلو ڈاؤن ہوئی ہے اکانومی۔ یہ سائیکلز ہوتے ہیں، ہر 5-10 سال بعد سائیکل آتے ہیں، لیکن بھارت جنرلی اپنی اکانومی میں بہت آگے جا رہا ہے۔ بھارت کو سنبھالنے میں کامیاب رہا، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور 2025 میں جو آپ نے پوچھا کہ بھارت کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے جو پروجیکشنز یا ڈائنامکس بھارت کی 2024 میں رہیں، وہی ڈائنامکس اور وہی پروجیکشنز 2025 ایون 2026 2027 تک جاتی نظر آتی ہیں۔ تو بھارت کی پروجیکشنز تو 2025 کی طرف اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھارت چوتھی بڑی اکانومی ہے ورلڈ کی، تو 2025 کے آخر تک شاید وہ کوشش کرے گا کہ تیسری بڑی اکانومی ہو جائے، ورنہ 2026 تک تو وہ تیسری بڑی اکانومی ہو ہی جائے گا، اور 2030 تک تو
یہ کہہ رہے ہیں لوگ، یعنی 2029 تک پوٹینشلی لگتا ہے کہ بی جے پی کا یہ کولیشن چلے گا، اور شاید وہ آگے بھی اگر جیت جاتے ہیں تو 2030 تک تو بتایا جاتا ہے، پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی اکانومی $10 ٹریلین ہو جائے گی، جو بہت بڑی اکانومی ہوگی، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی تو خیر ہوگی ہی ہوگی، لیکن 10 ٹریلین از اے بگ نمبر. اگر بھارت آئندہ نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں اچیو کر لیتا ہے، تو جس کا امکان ہے بھارت اچیو کر لے گا، تو پولیٹیکلی بھی بھارت کے ہاں اسٹیبلٹی ہے، اکنامیکلی بھی اسٹیبلٹی ہے، ورلڈ وائڈ بھی بھارت کا جو جیو پالیٹکس پہ اثر ہے وہ بھی بہت اسٹیبل دکھتا ہے. بھارت مور پرومیننٹ ورلڈ سٹیج کے اوپر نظر آ رہا ہے 2025 سے آنورڈ. چلیے اب آتے ہیں ہم بھارت کے ہمسایہ دیشوں کی طرف، پاکستان اور بنگلہ دیش. تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس سال بھی جوں کی توں رہی؟ بالکل 2024 میں پاکستان کی سیاست جوں کی توں رہی، اگرچہ 2024 میں الیکشن ہوئے تھے پاکستان میں، اور ان الیکشنز کے نتیجہ میں یہ جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے، جس کو پی ڈی ایم سرکار 2.0 بولا جاتا ہے، یہ بنی. عمران خان بدستور جیل میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی پارٹی کی لڑائیاں مسلسل پورا سال چلتی رہیں، اور 2024 میں پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ جوں کی تو اس طرح رہی کہ پاکستان میں شروع دن سے آرمی کا ہولڈ ہے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے، جو بھی سرکار بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آرمی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یعنی وہ کنٹرول کرتی ہے. پولیٹیکل ٹرموائل بڑھ گیا بجائے کم ہونے کے. ہاں، پولیٹیکل ٹرموائل کچھ بڑا بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹرموائل بڑھنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں کی آرمی اتنی حاوی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر، پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر، کہ وہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے وہ بھی آرمی کنٹرول کر لیتی ہے. کیونکہ وہ پولیٹیکل ٹرموائل اپوزیشن جو بھی پاکستان میں ہو، اس وقت پی ٹی آئی ہے، اس سے پہلے جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو دوسری پارٹیاں اپوزیشن میں تھیں، تو جب دوسری پارٹیاں اپوزیشن میں تھیں تب ان کا جو تھا مقابلہ وہ انڈائریکٹلی فوج کے ساتھ ہی تھا، چونکہ فوج ہی عمران خان کی حکومت چلا رہی تھی. اب شہباز شریف، زرداری کی یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو یہ والی حکومت اب فوج چلا رہی ہے اور عمران خان کی پارٹی اپوزیشن میں ہے. تو پاکستان کی پالیٹکس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اس سال بھی جوں کی توں رہی، تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں پاکستان کے، اکنامک حالات جیسے تیسے ہوں، پولیٹیکل حالات جیسے تیسے ہوں، انفیکٹ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز پہ قبضہ آرمی کا ہے، تو آرمی ہی اس کو چلا رہی ہے، تو پھر صورتحال جوں کی توں رہتی ہے. یعنی بہت سی چیزیں کھل گئیں، وہ جو پہلے ایک سسٹم کے تحت انڈر دا ٹیبل رہتی تھیں وہ اب کھل کے سامنے آ گئیں. آرمی کا کردار جو ہے وہ زیادہ اوپن اور ڈومیننٹ نظر آیا. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی. تو بنگلہ دیش میں 2024 کے دوران بہت کچھ بدلا. شیخ حسینہ کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی، ہندو اور کرسچن کمیونٹیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اسلامسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا. کیا بنگلہ دیش اگلے برس یعنی 2025 میں اسلامائزیشن کی طرف مزید بڑھتا نظر آتا ہے، یا کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی خاص سیناریو کو بدلتا دیکھتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں کوئی تبدیلی نظر آتی 2025 میں. جو بنگلہ دیش آج بن گیا ہے 2024 کے آخر تک، دیکھیے وہاں کی جو اسلامسٹ آرگنائزیشن ہے، حزب التحریر ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ اب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تو کلیئرلی بنگلہ دیش جو ہے وہ اسلامائزیشن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، کوئی اس میں شک والی بات ہی نہیں رہی. اور اب بنگلہ دیش کی جو تبدیلیاں 2024 میں ہوئیں، اگست کے مہینے میں خاص طور پر جو پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے اسٹوڈنٹس کے، اور اس میں جماعت اسلامی کے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، تو ان پروٹیسٹ کے نتیجہ میں پھر اتنا انریسٹ ہوا، اور ظاہر ہے اس وقت شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن بھی بڑا سخت کیا تھا. اور بنگلہ دیش میں دیکھیے 1971 سے کئی کو ہو چکے ہیں، کئی لیڈرز مارے جا چکے ہیں، مجیب الرحمان سے لے کے ان کے فوجی جرنیل تک وہ مارے جا چکے ہیں. تو بنگلہ دیش کی ہسٹری کوئی اتنی تابناک ہسٹری نہیں ہے، بڑی ہی بلیک
اور بلیک ہسٹری ہے ان ٹرمز آف انسٹیبلٹی. کہ مسلسل میں دیکھتی ہوں کہ کچھ خطے دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلسل جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو فٹس پڑتے ہیں, یہ جنگ کے فٹس رہتے ہیں اور ٹرموائل کے فٹس رہتے ہیں جو ان علاقوں میں پڑتے رہتے ہیں, جیسے مڈل ایسٹ ہے اور جیسے یہ سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن ہے. تو یہ مسلسل آن اینڈ آف اسی کنڈیشن کے اندر رہ رہا ہے. تو اب آپ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی خاص اینگل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے بات کی ٹرموائلز کی, فٹس کی, تو اس میں دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جو مطلب اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کا بینچ مارک رکھیں تو وہ کلونیل دور ختم ہوا تھا, اس کے بعد پوسٹ کلونیل دور شروع ہوا. لیکن پوسٹ کلونیل دور شروع ہونے کے بعد بھی جو کلونیل پاورز تھیں ان کا اثر رسوخ آج بھی ہے. صرف انڈیا نکلا ہے اس اثر رسوخ سے باہر. اگر ہم بات چیت کریں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, کچھ انڈونیشیا, ملائیشیا, یہ بھی نکل آئے ہیں کافی حد تک. باقی جو ایفیکٹس ہیں افغانستان پہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کے ملکوں پہ وہ آج بھی روس کا ایفیکٹ ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان, بنگلہ دیش, میانمار, تو وہ ٹرموائل ہی ٹرموائل ہے. کوئی بھی اسٹیبلٹی والی صورت نہیں بنتی. مسلسل ایک کوئی بنتی ہے. جیسے دیکھیے شیخ حسینہ کو یا عوامی لیگ کی پارٹی کی حکومتوں کو ہم ایک کریڈٹ ضرور دیتے ہیں, خاص طور پر جو آخری 2 حکومتیں رہی ہیں شیخ حسینہ کی. ٹھیک ہے, ان میں ہیومن رائٹس کے ایشوز رہتے تھے, کریک ڈاؤن بھی رہتا تھا, لیکن وہ کریک ڈاؤن جب دوسری پارٹی تھی بنگلہ دیش کی خالدہ ضیاء کی تو تب بھی ہوتا تھا. جب وہاں پہ مارشل لا لگتے تھے تب بھی ہوتا تھا. تو ایٹ لیسٹ شیخ حسینہ کی حکومتوں کے دوران, کیونکہ وہ 3 بار مسلسل حکومتوں میں رہی تھیں 15 سال ابھی اپنے جلاوطنی سے پہلے, تو ان 15 سالوں میں انہوں نے اکانومی کو کافی اسٹیبل کر دیا تھا. اب بنگلہ دیش کی اکانومی بھی ڈیسٹیبلائز ہو گئی, پالیٹکس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا, ریلیجیس فینیٹسزم اور ایکسٹریمزم وہ واپس آ گیا, ہندوؤں پہ کرسچنز پہ وہاں اٹیک ہو رہے ہیں. اب بنگلہ دیش کی جو سٹیبل اکانومی تھی وہ بھی بہت بری طرح شیک ہو چکی ہے. ظاہر ہے وہ کمیونل پرابلمز کے ساتھ, کمیونل پرابلمز بھی ہیں. پھر وہ جب ان کو ایک دم سے اسلام کا پھر سے شوق ہوگا. اچھا, یہ اسلام بھی بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ملکوں میں وہ والا اسلام ہے جو ان کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے. اگر یہ عربوں والا اسلام ہو نا تو وہ کافی ڈائنامک ہے, چونکہ عرب جانتے ہیں اسلام ان کا دین ہے. عرب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو کس طرح ہینڈل اور مینج کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں گلف اسٹیٹس میں چلے جائیے, ایون یہ جو یعنی یہ جو تباہ حال شدہ دیش ہیں, سیریا کی بات کر لیتے ہیں, عراق کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پہ بھی کوئی خوفناک اسلام نہیں ہے. میں آپ کی اس بات سے بہت اگری کرتی ہوں کہ اسلام دراصل جہاں جہاں پہ گیا ہے وہ اس جگہ کے شکل کے مطابق ڈھلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اوریجنل فارم میں جو کہ عرب میں تھی اس کے مطابق ہر جگہ پریکٹس ہوا ہے. اس نے بھی ایوولوشن کا پروسیس کیا ہے جس کو کہ اگر آپ مانیں یا نہ مانیں یہ ایک الگ بحث ہے. وہ ہوا ہے اسلام کا جو لوکل علاقوں میں اپنا اپنا رنگ بنا ہے, ڈھلا ہے, اس کے نقصانات ان لوکل علاقوں کو ہوئے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, اس میں ان لوگوں کی مینٹیلٹی کا قصور ہے. تو اب بہرحال 2025 میں بنگلہ دیش میں اسلامائزیشن جو ہے وہ اور ہوگی اور شدید بڑھے گی. مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کوئی دوبارہ ریشنلٹی کے راستے پہ جائے گا, کیونکہ 2025 میں بات تو کی ہے محمد یونس نے کہ شاید ہم کسی وقت الیکشن کروائیں یا الیکشن کروانے کا اعلان کریں, لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ 2025 میں وہ الیکشن کرائیں گے. اور وہ آلریڈی کی پوسٹ پہ اسلامسٹوں کو, مطلب مسلمانوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسلمان تو ایک دین کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. اسلامسٹ وہ ہوتے ہیں جو شدت پسند پولیٹیکل اسلام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو محمد یونس نے اسلامسٹوں کو کی پوسٹ دے دی ہے. وہ بھارت کو بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں, مائنورٹیز کو بھی مارتے رہتے ہیں, اور ایک عجیب و غریب قسم کا شدت پسند اسلام اس کی مینیفیسٹیشن وہ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے 2025 بنگلہ دیش کے لیے مزید خطرناک اور تاریک سال ہوگا.
چلیے اب ہم بات کر رہے ہیں 2024 کی بڑی بڑی تبدیلیوں اور بڑی بڑی سیاسی اور جغرافیکل پرابلمز کی. تو چلتے ہیں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بہت ساری پولیٹیکل تبدیلیاں ہیں. پہلے ہم اپنے دیش کینیڈا کی بات کرتے ہیں. جسٹن ٹروڈو کی سرکار بری طرح ڈاواڈول ہوئی. ان کی پارٹی کے 50 سے زیادہ ایم پی ٹروڈو سے ریزائن کا کہہ رہے ہیں. کیا ٹروڈو 2025 میں بھی اپنے فیوچر کا خود فیصلہ کر سکیں گے؟ ویسے کیا یہ کینیڈا کی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے؟ یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ ڈالیے. دیکھیے کینیڈا کی ہسٹری میں اس طرح کا ٹرموائل جو ہم سن رہے ہیں، چونکہ ہم خود تو 25-26 سالوں سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں. کینیڈا کی جب سے یہ 155 سال کی آلموسٹ جو ڈیموکریٹک ہسٹری ہے، ابھی ہم نے کوئی 4-5 سال پہلے کینیڈا 150 منوایا تھا، تو اب وہ اس کو ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا تھا اور منوایا بھی تھا دنیا سے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 155 برسوں کے بعد اس طرح کی چیز کینیڈینز نے نہیں سنی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اس کی پارٹی کے 50 سے زیادہ ایم پیز پبلکلی آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اور پرائم منسٹر اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہا. آپ نے فیوچر کی بات کی. ابھی جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج 27 دسمبر 2024 ہے، تو کوئی معجزہ ہوگا کہ 2024 کے باقیہ 2-3 دنوں میں ٹروڈو استعفیٰ دے دیں. اگر دے دیں تو بڑی بات ہوگی، لیکن 2025 میں کیا وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکیں گے؟ آپ نے کہا ان کو کرنا ہوگا کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. 27 جنوری 2025 کو کینیڈا کی پارلیمنٹ ریزیوم ہوگی، چھٹیوں پہ ہے، لمبی چھٹیوں پہ ہیں، تو اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. ابھی تک تو جگمیت سنگھ نے یہ کہا ہے کہ اب جیسے ہی پارلیمنٹ کھلے گی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، تو وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جسٹن ٹروڈو کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، تو ان کی سرکار گر جائے گی. اگر جگمیت سنگھ اپنے فیصلے پہ قائم رہے اور 27 جنوری سے پہلے ٹروڈو کو کوئی شرم غیرت نہ آئی، اس نے خود سے استعفیٰ نہ دیا، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس چلا جائے گا. اچھا، اس میں بھی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں کہ کیا کینیڈا کی ہسٹری میں یہ انپریسیڈنٹ ہے؟ بالکل انپریسیڈنٹ ہے جو کچھ ہوا، کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو ایک زمانے میں پاپولر تھا، یعنی جسٹن ٹروڈو ایک زمانے میں پاپولر تھا جب یہ آیا، اب وہ اتنا ان پاپولر ہے عوام میں بھی، اپنی پارٹی کے اندر بھی، اپنے ایم پیز کے اندر بھی. اگر اس شخص میں تھوڑا سا بھی کوئی اپنے پولیٹیکل فیوچر کا خیال ہوتا تو یہ آج سے 2-3 مہینے پہلے ریزائن کر چکا ہوتا، تاکہ یہ پھر واپس آ جاتا پالیٹکس میں آئندہ 5-10 سالوں بعد. ہو سکتا ہے یہ پھر بھی بعد میں 5-10 سالوں بعد واپس آ جائے. دنیا میں پالیٹکس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اب وہ کافی ڈسگریس ہو کے جائے گا. یا تو خود استعفیٰ دے گا تو بھی ڈسگریس ہوگا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں جائے گا تو بھی ڈسگریس ہوگا. اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر یہ استعفیٰ دے دیتا ہے انہی 2-3 دنوں میں، یا فوراً ہی فرسٹ ویک آف یا سیکنڈ ویک آف جنوری میں یہ استعفیٰ دے دیتا ہے، تو کیا پھر این ڈی پی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اب ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کریں گے، ٹروڈو تو نکل گیا ہے اقتدار سے، تو پھر یہ کولیشن سرکار چلتی رہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جگمیت کو پھر بھی ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جگمیت نے پارٹی کی بات کی ہے، اس نے صرف ٹروڈو کی بات نہیں کی. اس نے اپنے لیٹر میں کہا ہے کہ ٹروڈو اور لبرل پارٹی فیل ہو چکے ہیں کینیڈینز کو ڈیلیور کرنے کے لیے. تو اگر وہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتا ہے جگمیت سنگھ، تو اس کے بعد پھر الیکشن کال ہو جائیں گے. یعنی اس سٹیٹمنٹ سے تو بہت بڑے ڈس ایگریمنٹس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بٹوین بوتھ دا اینڈز بہت زیادہ اسٹرانگ ڈس ایگریمنٹس. دیکھیے یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے یہ تو اب منہ دکھاوے کا ہے جگمیت سنگھ کا اور ٹروڈو کا. یہ تو جگمیت سنگھ کی ڈرامے بازیاں ہیں. یہ تو آلریڈی پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے کینیڈا کو پتہ ہے کہ جگمیت سنگھ ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ بھی مجھے جسٹن ٹروڈو کی بہت ساری پالیسیوں سے اتفاق نہیں ہے، اوپن کہتا رہا ہے. لیکن وہ کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایک تو اس کی پینشن کا مسئلہ تھا، جگمیت اپنی پینشن لینا چاہتا تھا. دوسرا جگمیت خود ریڈی نہیں ہے الیکشن میں جانے کے لیے، کیونکہ وہ جتنی سیٹیں اس کے پاس ہیں وہ اگر اس کو اتنی بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے. تیسرا جگمیت کی تیاری بھی نہیں ہے الیکشن کے لیے. اس کو یہ پتہ ہے کہ ہر اعتبار سے وہ این ڈی پی کو خود فیل کرا چکا ہے، اپنی پارٹی کو بھی وہ فیل کروا چکا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. لبرل کو
اسٹیپ اسائڈ ہونا چاہیے. صرف ٹروڈو کو اسٹیپ اسائڈ کی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر لبرل پارٹی کے اندر اتنے آپس کے جھگڑے ہیں, دیکھیے جگمیت کا جھگڑا اگر ٹروڈو سے ہو تو وہ بات سمجھ آتی ہے. خود جب لبرل کے 50 سے زیادہ ایم پی کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹروڈو یو بیٹر اسٹیپ اسائڈ, تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا جھگڑا تو ان کی پارٹی کے اپنے اندر ہے. سو 2025 دراصل پولیٹیکل ری تھنکنگ ایئر آپ کہنا چاہ رہے ہیں. 2025 میں دیکھیے ویسے بھی کینیڈا کا الیکشن تو اکتوبر میں اگر نیچرل بھی ایک سرکار چلتی رہتی تو ہونا تھا. اب چونکہ اتنا کچھ ٹرموائل آ چکا ہے, اب تو ارلی الیکشن کال ہوں گے ہی, کوئی چانس ہی نہیں لگتا کہ ارلی الیکشن نہ ہو. اب جب ارلی الیکشن ہوتے ہیں جو آپ سپرنگ میں کہہ سکتے ہیں, سپرنگ میں ارلی الیکشن ہوتے ہیں جس کا امکان یہی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی جیت جائے گی جیسا کہ پولز بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد ظاہر تبدیلی آ جائے گی اور پھر دیکھتے ہیں کیا اور پھر چونکہ کینیڈا کے امریکہ کے ساتھ چیلنجز ہیں, بہت ایشوز ہیں. ابھی میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ امریکہ میں 2024 کا سال پولیٹیکلی بہت ہنگامہ خیز رہا, بہت سنسنی خیز الیکشن کیمپین رہی. ڈونلڈ ٹرمپ لینڈ سلائیڈ وکٹری سے جیتے. وہ اپنے آفس کو تو 20 جنوری 2025 کو سنبھالیں گے, مگر انہوں نے نومبر دسمبر کے مہینے میں ہی دنیا کو ہلا دیا. تو اب اس تمام صورتحال کی روشنی میں 2025 میں امریکہ دنیا میں کیا تبدیلیاں لائے گا آپ کے مطابق, دیکھیے یا لانا چاہے گا؟ امریکہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں لانا چاہتا ہے. ٹرمپ اس کا اعلان کر رہے ہیں, جو امریکہ کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیوں کا وہ اعلان کر رہے ہیں, اور امریکہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے چونکہ دنیا کی وہ واحد سپر پاور ہے, دنیا کا سب سے بڑا اسٹرانگ دیش ہے, سب سے بڑی اکانومی ہے. تو اس ساری صورتحال میں 2024 کا سال تو امریکہ میں بلا شبہ بہت ہنگامہ خیز تھا. الیکشن کیمپین تھی, بہت ہی ہیکٹک, ہیفٹی اور پرائسی قسم کی الیکشن کیمپین تھی. لگتا یہی تھا کہ شاید ٹرمپ مشکل سے جیتیں گے, مگر وہ آسانی سے جیت گئے. لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی, تمام سوئنگ سٹیٹس میں وہ جیتے. کانگریس میں بھی ان کی اکثریت بنی, سینٹ میں بھی ان کی اکثریت بنی, یہ بہت بڑی بات ہے. تو جبکہ ٹرمپ کے خلاف پورے کا پورا میڈیا تھا امریکہ کا, فاکس کے علاوہ تو سارا میڈیا ان کے خلاف تھا, سوشل میڈیا بھی ان کے خلاف تھا. اب سوشل میڈیا بھی ان کے حق میں ہو گیا ہے, اور ایون جو کنونشنل میڈیا ہے امریکہ کا وہ بھی اب ان کے حق میں تھوڑا تھوڑا بولنے لگا ہے. تو اب ٹرمپ کے بڑے بڑے نعرے ہیں, بڑے بڑے دعوے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. وہ اپنی کیمپین میں کہا کرتے تھے کہ وہ جب آفس سنبھالیں گے تو 24 گھنٹوں کے اندر یوکرین اور روس کی لڑائی بند کرا دیں گے. اب جب وہ 20 جنوری کو 2025 جنوری کو جب وہ آفس سنبھالیں گے, کیا واقعی ہی وہ 24 گھنٹوں میں ختم کرا دیں گے؟ اور وہ تمام چیلنجز جو وہ لے کے آفس میں آ رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ یہ پاسبل ہوگا؟ پھر دیکھیے ان کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے تھے اپنی امریکی عوام کے ساتھ. ایک تو یہ جنگ بندیوں کے دعوے اور وعدے تھے. پھر دوسرا ان کا یہ تھا کہ وہ پہلا کوئی خاص پریزیڈنٹس آرڈر یا ایگزیکٹو آرڈر وہ ایشو کریں گے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کی ڈیپوٹیشن شروع ہو جائے رائٹ فرام 21 جنوری آن ورڈ, کیونکہ پہلے دن آتے ہی وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب 20 جنوری کو آفس سنبھالیں گے, اوت لیں گے, تو وہ 1 2 3 4 5 6 7 نمبر آف ایگزیکٹو آرڈرس بڑے بڑے ایشو کریں گے, چونکہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں, بڑے بڑے وہ دعوے اور نعرے لگا کے پاور میں آئے ہیں. آفس سنبھالنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا 20 جنوری کو تو وہ بڑے بڑے اعلانات کریں گے, ایگزیکٹو آرڈر سائن کریں گے, تو پھر 21 جنوری سے کیا ہوگا؟ تو آف کورس جو وہ اعلانات کریں گے جو انہوں نے پہلے آلریڈی اپنی الیکشن کیمپینز کے دوران کیے ہوئے ہیں, ان کے اگر وہ کچھ بڑے بڑے جیسے یہ ڈیپوٹیشن آف انلیگل امیگرینٹس, کچھ اکنامک رولز کے حوالے سے, ہیڈ لائنز ان کی الیکشنز کی وننگ ٹھیک ہے نا, وہ صرف ہیڈ لائنز ہی نہیں ہے, پھر ٹیرفس ان کا بہت بڑا ایشو ہے. ٹیرفس کی وہ بات کرتے ہیں کینیڈا کے خلاف بھی, چائنا کے خلاف بھی, میکسیکو کے خلاف بھی. تو وہ ٹیرف بھی پہلا جو ون آف دا فرسٹ ایگزیکٹو آرڈرز ہوگا وہ ٹیرف پر بھی ہوگا, جس پہ جو کہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیرفس پہ بھی کینیڈا کی سرکار جسٹن ٹروڈو کی ہلی ہے,
چونکہ جسٹن ٹروڈو کو وہ بھی آفس انہوں نے نہیں سنبھالا جب سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، اور خاص طور پر جب جسٹن ٹروڈو ان کو چند ہفتے پہلے فلوریڈا میں ان کے گھر ملنے گئے تھے یہی ٹیرف کے مسئلہ پہ، اس کے بعد وہ جسٹن ٹروڈو کو کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم کینیڈا کو 51 اسٹیٹ بنا دو، کبھی وہ کہتے ہیں گورنر جسٹن ٹروڈو، اور یہ بات وہ بار بار کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ کیون اولیری نے بھی کل کہہ دیا ایک جگہ پہ، اس نے کہا کہ جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں 51 اسٹیٹ بنانے کی، تو وہ کوئی کینیڈا کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ صرف اس کو یورپین یونین کی طرح دیکھتے ہیں کہ بھائی کینیڈا کے ساتھ اگر امریکہ کی اتنی شراکت داری ہے، اتنے قریبی تعلقات ہیں، تو کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ کینیڈا اتنا ریسورسفل کنٹری ہے یہ امریکہ کے ساتھ ایک اس کا الائنس بن جائے؟ جو کہ بہت نیچرل، یہ ایک بہت بڑا ڈسکشن ہے بیسیکلی، میں سمجھتی ہوں ڈسکشن بھی ہے، اور لیکن اس ڈسکشن کے علاوہ امریکہ کا کینیڈا ایک طرح کا الائنس پارٹنر تو ہے، بڑے عرصے سے ہے، لیکن وہ اب شاید کچھ امریکی مشینری بڑے بڑے بزنس مین اس کو اور فارملائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں ان میں ایک تبدیلی تو یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں اب بڑی بڑی تبدیلیاں 2025 میں ہوں گی، جن کے نتیجہ میں دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں، ساری دنیا میں ہی بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں۔ چلیے اب ہم تھوڑا سا یورپ کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ یورپ میں بھی بہت سی سیاسی تبدیلیاں بہت تیزی سے، اور بہت سی سیاسی تبدیلیاں آئیں، ان پر تھوڑا سا اپنا تبصرہ کیجئے کہ آپ ان کو اب 2025 میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2024 میں جو امپورٹنٹ کام ہوئے، ایک تو انگلینڈ میں کنزرویٹو پارٹی کی حکومت چلی گئی، وہ بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی شاید 11 سالوں سے چل رہی تھی، کافی ان پاپولر ہو چکی تھی پارٹی۔ اس کے آخری پرائم منسٹر جو الیکشن ہارے ہیں، رشی سوناک، وہ اچھے ڈائنامک ینگ چیپ تھے، لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، جب وہ پرائم منسٹر بنے، تو پارٹی آلریڈی کافی ان پاپولر ہو چکی تھی۔ پھر سنیپ الیکشن ان کو کروانے کا اعلان کیا، پھر بہرحال وہ الیکشن ہو گئے، اور اس الیکشن کے نتیجہ میں وہاں کی جو لیبر پارٹی ہے ان کی حکومت بنی، بڑی میجورٹی کے ساتھ حکومت بنی۔ پورے یورپ میں ہم نے 2024 میں دیکھا کہ رائٹ ونگ کی پارٹیاں آگے آئیں۔ انگلینڈ واحد جگہ تھی جہاں پہ لیفٹ ونگ کی پارٹی آئی اقتدار میں، کیونکہ انگلینڈ میں رائٹ ونگ کی پارٹی کوئی 11 سالوں سے چل رہی تھی، اور 11 سالوں سے مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہو گئے تھے، اس لیے وہاں پہ رائٹ ونگ کی پارٹی ہاری انگلینڈ میں، اور لیفٹ کی پارٹی آئی۔ پورے یورپ میں سینٹر رائٹ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں فرانس میں میکرون۔ پھر ہم جرمنی دیکھتے ہیں، جرمنی میں بھی لیفٹ کی پارٹی رہی، مگر یہ 2024 کے بالکل آخر میں، ابھی 2-3 دن پہلے جرمنی میں سنیپ الیکشن کا اعلان ہوا۔ جرمنی کی سٹیٹس کے کوئی 2-3 سٹیٹس کے الیکشن ہوئے تھے 2-3 مہینوں پہلے، وہاں پہ رائز ہم نے دیکھا رائٹ ونگ کی پارٹی کا۔ پھر ہم نے اگرچہ 2023 میں رائز دیکھا تھا نیدرلینڈ میں رائٹ ونگ کی پارٹی کا، پھر 2024 میں آسٹریا میں رائٹ ونگ کی پارٹی آئی، وہاں پہ ہنگری میں آلریڈی رائٹ ونگ کی پارٹی ہے۔ تو اب پورے یورپ میں سوائے اس کے انگلینڈ کے رائٹ ونگ کی پارٹیاں آ رہی ہیں۔ فرانس میں بھی رائٹ ونگ کی پارٹیوں کا ابھی جو سنیپ الیکشن ہوا تھا 2-3 مہینے پہلے، تب ان کے بھی اچھے نمبر آئے تھے۔ اب وہاں فرانس میں بھی اب امکان ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن بھی شاید 2025 میں کال ان ہو سکتا ہے، چونکہ رائٹ ونگ کی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں۔ تو دیکھیے جو رائٹ کی پارٹیاں ہیں یورپ میں، وہ جنرلی 2024 میں ان کا رائز ہوا، اور 2025 میں ان کا فردر رائز مجھے نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو رائٹ ونگ کی پارٹیاں آ رہی ہیں، یہ امیگریشن کے خلاف ہیں، یہ اسلامائزیشن کے بھی خلاف ہیں، زیادہ ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو، یہ ان کے بھی خلاف ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں 2024 میں یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو رائٹ ونگ کی پارٹیوں کا رائز ہوا ایکسیپٹ انگلینڈ، اور 2025 میں رائٹ ونگ کا مزید وہاں پہ رائز ہوگا، اور وہ مزید پاور میں آئیں گی 2025 میں۔ دنیا کی 2 اہم جنگیں جو 2024 میں چل رہی، جو کہ ابھی چل رہی ہیں، بہت بڑی تبدیلیوں کا باعث ہیں اور ہوں گی۔
تو اس سال کے آخر میں سیریا کی اسد فیملی وہ بھی بھاگ گئی. دنیا کی کرائسس 2025 میں آپ کو کس طرف جاتے نظر آتے ہیں؟ کیا یہ کچھ سٹیبلٹی کی طرف لے جائیں گے دنیا کو، یا یہ مزید دنیا کے اندر ڈویژن اور کرائسس کو بڑھائیں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارا امریکی ایڈمنسٹریشن پہ، جو نئی امریکی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے. اگر تو امریکی ایڈمنسٹریشن روس اور یوکرین کی جنگ بندی کرانے میں 2025 کے دوران کامیاب ہو جاتی ہے، ظاہر ہے صدر ٹرمپ آفس سنبھالیں گے 2025 جنوری کو، کوئی نہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر دیں گے یا کوئی نہ کوئی بات کریں گے، پوتن سے بھی بات کریں گے، زیلنسکی سے بھی بات کریں گے. اوور نائٹ تو جنگ نہیں رکے گی، لیکن بہرحال جنگ رکنے کی بات ہو سکتا ہے وہ اپنے پہلے دن ہی کر دیں کہ بھئی جنگ روکنے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. اگر تو وہ جنگ رک جاتی ہے جس پہ یورپ بھی خوش ہوتا ہے، یوکرین بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، روس کو بھی ایگزٹ اسٹریٹجی مل جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اسٹیبلٹی ہوگی. چونکہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یورپ ویسٹرن ورلڈ پورے کا پورا تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پہ کھڑا ہے گزشتہ 3 سال سے آلموسٹ. تو اگر تو صدر ٹرمپ جیسا انہوں نے دعوے اور وعدے کیے ہیں اور نعرے لگائے ہیں، اگر تو وہ اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اسٹیبلٹی ہوگی. اب مڈل ایسٹ کی جو سب سے خطرناک جنگ جو پچھلے پورے سال چلتی رہی، جو 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی تھی حماس کے ٹیررسٹ حملوں کے بعد، تو اس جنگ میں ہم نے بہت بڑے بدلاؤ دیکھے 2024 کے دوران. ایران کی جتنی پراکسیز تھیں، حزب اللہ، حماس، ان کا خاتمہ ہو گیا. ایون سیریا کی رجیم بھی ایران کی پراکسی میں چل رہی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. وہاں سے وہ بھی یہ جو اسد فیملی ہے وہ بھی بھاگ گئی اور رشیا چلے گئے. 55 برس ان کا 54 برس ان کا اقتدار پہ قبضہ رہا، جو کوئی معمولی وقت نہیں ہے. آدھی صدی سے زیادہ، پہلے ان کا باپ پھر بشر الاسد. یہ 54 سال باپ بیٹا ڈکٹیٹر کے طور پر چلاتے ہیں. اب وہاں پہ اسلامسٹ آ گئے. جو وہاں پہ اسلامسٹ آئے ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، ترکی کی مدد سے آئے ہیں. تو یہ ویسٹرن ورلڈ کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں. اب یہ جو اسلامسٹ آئے ہیں وہاں پہ، یہ اب اپنے آپ کو ماڈریٹ پیش کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جی اب ہم ماڈریٹ ہیں. یہ اس طرح کی حرکتیں ابھی تک تو نہیں کر رہے. ابھی تک تو اقتدار میں آئے ان کو چند ہفتے ہوئے ہیں. اب لوگوں کا یہ کنسرن ہے، پوری دنیا کا کنسرن ہے کہ کیا واقعی ہی یہ اپنے آپ کو روک پائیں گے، اس لیے کہ سیریا میں بہت سارے گروپس ہیں اور سیریا میں وہ گروپس آپس میں ماضی میں لڑتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑ سکتے ہیں کسی وقت پہ. لیکن اس وقت امریکہ ترکی کی نگہداشت میں وہ لڑ نہیں رہے. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی. تو اب 2025 میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیریا میں کوئی خانہ جنگی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اسرائیل اور ایران کی پراکسیز اسرائیل کے ساتھ لڑتی رہیں 2024 میں، وہ ساری کی ساری ویک ہو گئی، کافی تباہ ہوئی ہیں. حزب اللہ کا خاتمہ ہوا، حماس کا کافی حد تک خاتمہ ہوا، حزب اللہ کا کافی حد تک خاتمہ ہوا. اب صرف ہوتی رہ گئے ہیں. ہوتیوں کو کوئی خاص سپورٹ میسر نہیں ہے ایران کی، چونکہ ایران خود بہت کمزور ہو چکا ہے. ایران خود اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایران اب لڑنے کی حالت میں نہیں ہے. اسی لیے جب سیریا سے اسد فیملی بھاگی تو ایران نے کوئی مدد نہیں کی. فوری طور پر قبضہ کر لیا گولان کی پہاڑیوں کے آس پاس کے علاقے پہ سیریا نے، اور کچھ علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے ترکی. لیکن سیریا کی جو فوجیں ہیں وہ تو پہلے ہی انفیکٹو ہو چکی ہیں. اب وہاں پہ اسلامسٹوں کے جو لشکر ہیں وہ حکومت میں ہیں. ان کو ابھی تک تو ویسٹرن حکومتیں اپنے قابو میں یا اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہیں. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب وہ ویسٹرن حکومتوں کے قابو سے باہر ہو جائیں اور ان کی خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں. تو یہ اب ہم 2025 میں دیکھیں گے کہ کیا روس اور یوکرین کی جنگ بندی ہوتی ہے، کیا اسرائیل کے خلاف ایران کی پراکسیاں جو ہیں وہ کہیں دوبارہ تو نہیں ابھرتی، اور کیا سچویشن بنتی ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی
اسرائیل نے ایران اور ایران کی پراکسیوں پہ قبضہ کر لیا، یعنی قبضے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا، کافی حد تک ان پہ فتح حاصل کر لی، ابھی تو ٹرمپ نہیں آئے، اور مزید اس پہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، دنیا میں ڈراسٹکلی چینجز ویزیبل ہو جائیں گی 2025 کے ساتھ چلتے چلتے آگے۔ ہم اس پر بلا تکلف تبصرے ٹیگ ٹی وی کے اوپر آ کر طاہر گورا کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔